اندھیرے میں چھپی حقیقت آپ کے سامنے آئے گی. ہر کہانی، ہر لمحہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز کر دے گی. سبسکرائب کیجئے اور ہمارے خوفناک سفر کا حصہ بن جائیے. کہانی کی شروعات ہوتی ہے صفدر، اس کی بیگم ہنا اور ان کا 8 سالہ بیٹا ایان. تینوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. لمبے انتظار کے بعد وہ آخر کار اس منزل کی تلاش میں نکل ہی چکے تھے جس کا ذکر صدیوں سے کتابوں میں صفدر نے پڑھا تھا. جنگل سے گزرتے ہوئے ایک چوٹی پر پہنچنا تھا جہاں سے آبادی اور پہاڑوں کا منظر بے حد دلکش دکھائی دیتا تھا. سفر شروع ہوتا ہے تو خوشی اور ہنسی مذاق سے بھرا تھا. راستے میں لذیذ کھانا کھایا اور جیسے ہی ان کی گاڑی گھنے جنگل میں داخل ہوئی، ہنا اور ایان نے موبائل فون نکالا. ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی پھیلی ہوئی تھی. انہوں نے ان دلکش مناظر کو اپنے کیمرے میں قید کیا. نیچے کی آبادی اور پہاڑوں کے بیچ کی جھیل کا منظر چمک رہا تھا. ان تینوں نے بے حد دلکش تصویریں اور ویڈیوز بنائی، خاص کر آبادی کے مناظر کی. ہنا نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واہ صفدر، یہ جگہ تو جنت ہے. میں یہ ساری تصویریں اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کروں گی. جیسے ہی وہ پہاڑ کی بلندی پر پہنچے، شام ڈھل چکی تھی. انہوں نے فوراً اپنا کیمپ لگایا. خوشگوار دن اور بہترین سفر کے تھکاوٹ سے ایان اور ہنا جلد ہی گہری نیند سو گئے. صفدر اکیلا کیمپ کے باہر بیٹھا تاروں بھرے آسمان اور نیچے چمکتی آبادی کی روشنی دیکھ رہا تھا. رات آدھی ہو چکی تھی. ہر طرف ایک سناٹا پھیلا ہوا تھا. اچانک صفدر کی آنکھ کسی ہلکی سی رونے کی آہٹ سے کھلی. اس سے لگا شاید کوئی جنگلی جانور ہوگا اور وہ واپس لیٹ گیا. لیکن پھر وہ آواز زیادہ واضح ہوئی، جیسے کوئی بہت دور سے لگاتار چیخیں مار کر رو رہا ہو. صفدر کے دل میں بے چینی ہوئی. اس نے آہستہ سے کیمپ باہر نکلا اور آواز کی سمت میں ٹارچ لے کر تھوڑے آگے بڑھا. وہ آواز کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا. جب وہ کیمپ سے کافی دور نکل گیا تو اچانک وہ رونے کی آواز رک گئی اور اس کی جگہ ایک بہت بھیانک چیخ نے لے لی. وہ چیخ اس کی بیوی اور بچے کی تھی. صفدر کا جسم سن ہو گیا. وہ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے واپس کیمپ کی طرف بھاگا. وہ اتنی دور نکل چکا تھا کہ اس کو کیمپ تک پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگا. وہ ہانپتا کانپتا کیمپ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ہنا اور ایان دونوں ٹینٹ کے باہر گھاس پر بیٹھے تھے. وہ بری طرح کانپ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں بے حد ڈر، خوف تھا. وہ لگاتار چیخیں مار رہے تھے. صفدر نے گھبرا کر دونوں کو گلے لگایا. ہنا کی آواز میں خوف سے رک رک کر نکل رہی تھی، ہمیں. اندر سے اچانک 2 بڑے ہاتھوں نے پکڑا اور باہر پھینک دیا اور پھر وہ غائب ہو گیا. تلاش کیے بغیر تینوں نے جلد سے جلد ٹینٹ کے اندر داخل ہونے ہی میں اپنی حفاظت سمجھی. جو ہی وہ اندر گئے، انہیں آس پاس کے خطرناک اور اونچی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، جیسے کوئی بہت سارے لوگ ان کے ٹینٹ کو گھیر چکے ہوں اور غصے میں چیخ رہے ہوں. ہنا نے چیخ کر کہا، چلو یہاں سے چلتے ہیں ابھی کے ابھی. جب آوازیں برداشت سے باہر ہو گئی تو صفدر ٹینٹ سے باہر نکلا غصے میں اور باہر آ کے زور سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی آواز جنگل کے سناٹے میں کھو گئی اور پھر اس کے سامنے ایک بہت لمبا کالا سایہ ہوا میں لہرایا. اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی. یہ منظر دیکھ کر صفدر کا جسم سن ہو گیا. اس کالی شکل نے ایک بھاری اور خوفناک آواز میں کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری آبادی ہے یہاں. صفدر نے مشکل سے ہمت اکٹھا کی اور پوچھا، تم کون ہو؟
میں یہاں کا جن ہوں، ہماری پوری آبادی یہاں موجود ہے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم عبادت گزار ہو، تم نماز پڑھتے ہو اور اس کے لیے ہماری طاقت تم پر اثر نہیں کر رہی۔ میں تمہیں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر یہاں سے نکل جاؤ، بالکل نہیں رکنا، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں ہمارا پورا قبیلہ آباد ہے، وہ سب بہت غصے میں ہیں، تمہیں بالکل برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو بہت بری طرح مارے جاؤ گے، اتنی خوفناک دردناک موت ہوگی تمہاری، تم یہاں سے چلے جاؤ ابھی کے ابھی۔ صفدر نے کہا کہ ہم یہاں سے صبح نکل جائیں گے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دو، ہم صبح ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تب اس جن نے غصے میں آ کے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو بہت بری طرح تم تینوں مارے جاؤ گے۔ صفدر سمجھ چکا تھا کہ اب وقت نہیں ہے، انہوں نے جیسے تیسے ٹینٹ اکھاڑا، سامان سارا اکٹھا کیا اور پھر جنگل سے ہوتے ہوئے گاڑی کی طرف بھاگے۔ نیچے کی طرف ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھے تو تھوڑی ہی دور آگے انہیں سڑک کے کنارے ایک بہت بڑی عورت دکھی۔ اس نے ہاتھ دیکھ کر ان کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا۔ ہینا نے فوراً کہا، گاڑی مت روکنا، یہ عورت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، بس گاڑی چلاتے رہو۔ صفدر نے اپنی بیوی کی بات مانی اور گاڑی تیز کر دی۔ جب وہ اس عورت کے پاس سے گزرے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت وہاں موجود نہیں تھی، وہ ایک پل میں غائب ہو چکی تھی۔ اللہ کا نام لے کر وہ اس جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اگلی صبح گھر پہنچ کر صفدر کو سکون نہیں ملا، اس کے دل میں ابھی بھی خوف باقی تھا۔ اس دن شام کو صفدر کا بچپن کا دوست فہیم ان سے ملنے آیا۔ فہیم نے جب ہینا اور ایان کے چہرے پر حد درجہ خوف اور صفدر کی بری حالت دیکھی تو وہ حیران ہو گیا۔ صفدر، تم لوگ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا ہوا؟ فہیم نے گھبرا کر پوچھا۔ صفدر نے سارا واقعہ سنایا، وہ رونے کی آوازیں، جن کی سرخ آنکھیں اور بوڑھی عورت کے غائب ہونے کی بات فہیم کو تفصیل میں بتائیں، خاص کر اس جن کے بعد۔ اس نے کہا، یہ ہماری آبادی ہے اور میں ایک جن ہوں اور ہمارا قبیلہ تم لوگوں کو نہیں برداشت کر رہا، تم عبادت گزار ہو اس لیے بچ گئے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ نہیں تو بہت بری موت مارے جاؤ گے۔ صفدر نے یہ ساری باتیں اپنے دوست فہیم کو بتائیں۔ فہیم نے کہا، صفدر، تمہیں وہاں جانا نہیں چاہیے تھا، وہ جنگل ہے جس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ وہاں پرانے دور ہی سے جنات کا قبیلہ رہتا ہے، وہ لوگ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، خاص کر تب جب کوئی ان کے علاقے میں ٹھہرتا ہے، اور تم نے تو جو نیچے کی آبادی کی تصویریں کھینچی ہیں، فہیم نے آہستہ سے کہا، وہ آبادی انسانوں کی نہیں ہے، وہ دراصل ان جن لوگوں کی ہے۔ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم نماز پرہیزگار ہو، جس کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی ہے، ورنہ وہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آتا۔ صفدر کا جسم ایک بار پھر ٹھنڈا پڑ گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چمکتی ہوئی روشنیاں گھومنے لگیں۔ اس دن کے بعد سے ہینا اور صفدر نے کبھی جنگل میں کیمپ لگانے کا نام ہی نہیں لیا۔ وہ خوفناک جن اور اس کی لال آنکھیں، وہ آبادی اور وہ بوڑھی عورت ہمیشہ ان کی یادوں میں ایک خوف بن کر زندہ رہیں گی۔